آندھی پارٹ 24 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ اس مرتبہ آنکھ اپنے گھر میں کھلی۔ مجھے تیز بخار تھا۔ میری ماں اور بہن مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اگلے چند روز میں نے عجیب خوابناک سی کیفیت میں گزار دیے۔ ٹرینکولائزرز دواؤں سے ذہن پر غنودگی طاری رہتی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے اور میں کیسے یہاں پہنچی ہوں۔ میرے اغوا کے 3 گھنٹے بعد کسی نے میرے گھر والدہ کو پیغام بھجوایا کہ اس کی بیٹی فلاں ہوٹل کے کمرہ نمبر فلاں میں موجود ہے، وہ خاموشی سے آئے اور اسے وہاں سے لے جائے۔ اگر پولیس کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو لڑکی کی جگہ اس کی لاش بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے۔ اس دوران میں عذرا بھی ایک خوف خدا رکھنے والے رکشے والے کی مدد سے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کی والدہ نے آ کر میری ماں کو ساری صورتحال بتائی۔ میری والدہ روتی بلکتی اس ہوٹل میں پہنچی اور میری زندہ لاش کو ٹیکسی میں ڈال کر خاموشی سے گھر لے آئیں۔ سفید پوش گھرانوں کے لیے نیک نامی ہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ سب کچھ لٹ جائے تو بھی وہ نیک نامی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے ہم نے خاموشی سے کراچی کو خیر بات کہہ دیا اور حیدرآباد چلے آئے۔ دھیرے دھیرے حالات معمول پر آنے لگے۔ ہم دونوں بہنیں بوتیک ڈریس ڈیزائن کرتی تھیں اور ہماری والدہ ان کی سلائی کرتی تھیں۔ اس سے ہمیں معقول آمدنی ہوتی تھی۔ نہ صرف ہم کراچی جیسے شہر میں کشادہ مکان کا کرایہ دیتی تھیں بلکہ دیگر اخراجات بھی بحسن طریق پورے ہوتے تھے۔ حیدرآباد میں شروع میں تو دشواری پیش آئی، تاہم جلدی ہمارا کیا ہوا کام بکنے لگا۔ جسم و جاں کے زخم منتمل ہونے لگے۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ صدمے کو خاموشی سے جھیل کر اور قانونی جھمیلوں میں نہ پڑ کر شاید ہم نے اچھا ہی کیا ہے۔ ہماری یہ خاموشی ایک نئی زندگی کے دروازے ہم پر کھول رہی تھی، ایسی زندگی جس میں ماضی کی متعفن لاش سے اٹھنے والی بو کا گزر نہیں تھا، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ میں نے ایک پرائیویٹ ادارے میں جز وقتی ملازمت بھی کر رکھی تھی۔ ایک روز میں دفتر پہنچی تو مجھے بذریعہ ڈاک ایک بھاری لفافہ ملا۔ اس لفافے میں ان 3 گھنٹوں کی تصویریں تھیں جو میری زندگی کے جسم پر 3 سرطانی پھوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ زمین و آسمان میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ جی میں آئے کہ خودکشی کر لوں، مگر خودکشی میرے گھرانے کو بدنامی کے داغ سے بچا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے قفس میں بہت سر پٹکا، بزبان خاموشی بہت چیخی چلائی، مگر رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ پھر مجھے وقفے سے گمنام ٹیلی فون ملنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں کوشش کے باوجود میں اس بارے میں اپنی والدہ اور بہن کو کچھ نہ بتا سکی۔ سب کچھ خاموشی سے جھیلتی رہی۔ شاید میں اپنے گھرانے کا وہ عارضی سکون نہیں چھیننا چاہتی تھی جس کے شکرانے میں میری والدہ دن رات سجدہ کرتی تھیں اور جس کی سلامتی کے لیے 8 پہر دست بدعا رہتی تھیں۔ مجھے بلیک میل کرنے والا سالار نامی ایک شخص تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں کسی طرح 10,000 روپے کا انتظام کر دوں تو وہ تصویریں بمِ نیگیٹو میرے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہ تصویریں 5,000 روپے میں خریدی ہیں۔ میں بھول پن کے سبب اس کی باتوں میں آ گئی اور رقم اکٹھی کرنے میں لگ گئی۔ اس دوران اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس سے ملوں اور تمام باتیں تفصیل سے طے کر لوں۔ میں ایک روز اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے پہنچی۔ یہ گھر سے نکلنے والا میرا آخری قدم ثابت ہوا۔ پھر میں کبھی اپنوں کی صورت نہیں دیکھ سکی اور نہ ہی لوٹ کر واپس جا سکی۔ سالار مکروہ چہرے والا ایک سیاہ رنگ انتہائی مکار شخص ہے۔ میں اس کے جال میں چڑیا کی طرح پھنس کر رہ گئی۔ پہلے وہ مجھے کئی روز حیدرآباد میں لیے پھرتا رہا، پھر لاہور لے آیا۔ میں نے کئی دفعہ بھاگنے کا سوچا، لیکن ہر مرتبہ ماضی کے وہ 3 گھنٹے میرے پیروں کی زنجیر بن گئے۔ اس زنجیر نے میرے ہر ارادے کو پابند اور ہر فیصلے کو معطل کر دیا۔ میں حالات کے تند دھارے میں ایک حقیر پتھر کی طرح لڑھکنے لگی۔ شہر شہر، لہر لہر، اس مکروہ چہرہ سالار نے مجھے عورت کا سب سے گھناؤنا روپ دے دیا، طوائف کا روپ۔ میں اب ایک طوائف ہوں۔ ماضی سے میرا ہر ناطہ کٹ چکا ہے۔ میرا کام اب صرف سالار کے اشاروں پر ناچنا رہ گیا ہے۔ اپنی رودات کے اس مرحلے پر پہنچ کر زرینہ عرف عشرت نے آنسوؤں کے دھارے اپنی اوڑھنی میں جذب کیے اور اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ چلداری سے باہر کہیں دور جنگلی کتوں اور گیدڑوں کی طویل آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان آوازوں میں کبھی کبھی ایک پرہول آواز شامل ہو جاتی جس کے بارے میں سر شام ہمارے پہرے دار نے بتایا کہ یہ بھیڑیے کی آواز ہے۔ پڑاؤ کے گرد آگ بدستور روشن تھی۔ رات کا سناٹا اتنا گمبھیر تھا کہ شعلے بھی سرگوشیاں کرتے محسوس ہوتے تھے۔
زرینہ یعنی عشرت نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، شاہدہ میرا دل چاہتا ہے آج تم سے کچھ نہ چھپاؤں، تم میرے بارے میں اتنا ہی جاننے لگو جتنا میں اپنے بارے میں خود جانتی ہوں، شاید اس طرح میرے دل کو کچھ سکون ملے۔ تمہارا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ میں یہاں کسی کی بھیجی ہوئی ہوں، مجھے بھیجنے والا سالاری ہے۔ اب وہ کوئی ننگا بھوکا شخص نہیں، نئی کار میں گھومتا ہے، بوسکی کے سوٹ اور ہزار ہزار روپے کی جوتیاں پہنتا ہے۔ بڑا خوشحال ہے وہ، اس کے تعلقات بہت سے جرائم پیشہ لوگوں سے ہیں، انہی میں سے کوئی شخص بعض و عقابوں وغیرہ کے چکر میں ہے۔ وہ علاقے کے زمینداروں کے متعلق سنگن لینا چاہتا تھا، سالار پہلے بھی مجھ سے ایسے کام لیتا رہا ہے، لہٰذا اس نے مجھے شادین کی طرف بھیج دیا، لیکن یہ کام اس طرح کیا گیا کہ شادین سمجھتا ہے کہ وہ مجھے خود لے کر آیا ہے۔ اس نے مری میں سالار کے ایک دو کارندوں کی پٹائی بھی کی تھی، اور اپنی مردانگی پر وہ اب تک فخر کرتا رہتا ہے۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میں اس ڈرامے کے بارے میں جانتی تھی۔ سلیم نے مجھے بتایا تھا کہ شادین اور عشرت سے اس کی ملاقات مار کٹائی کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، عشرت تمہاری ماں اور بہن اب کہاں ہیں؟ انہیں میرے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی 3 سال پہلے وہ بھی حیدرآباد سے لاہور آ گئی تھی۔ حیدرآباد میں میری بہن سمینہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ لاہور کی ایک تعلیم یافتہ فیملی میں بیاہی گئی ہے، شوہر ڈاکٹر ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ اچھا ہی رکھے۔ امی جان نے لاہور میں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان کھول رکھی ہے، وہ صرف خواتین کے کپڑے بیچتی ہیں اور خود ہی دکان پر کام بھی کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے محنتی رہی ہیں، انہوں نے اپنے دکھوں کا علاج ہمیشہ سخت محنت میں ڈھونڈا ہے۔ میں ایک دفعہ برقع پہن کر ان کی دکان پر بھی گئی تھی، میرا خیال تھا وہاں کاروبار چلانے والا کوئی مرد ہوگا اور میں نقاب کی اوٹ سے ماں کو اچھی طرح دیکھ سکوں گی، مگر وہاں سیلز مین کی جگہ بھی ایک عورت ہی کام کر رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اچانک عشرت کو چپ ہونا پڑا۔ رات کے سناٹے میں گھوڑوں کی تیز ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹاپوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی گھوڑا ہے اور سیدھا پڑاؤ کی طرف آ رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجا۔ عشرت کے پاؤں میں تو سخت موچ آئی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر چھلداری کے دروازے کی طرف گئی۔ گھوڑا پڑاؤ میں پہنچ چکا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ پڑاؤ میں آ کر بھی رکا نہیں تھا، چاروں طرف بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے چھلداری کے در سے رسی کھول کر موٹا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ گھوڑا سوار کے بغیر ہے اور غالباً زخمی بھی ہے۔ ایک میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ یہ گھوڑا یقینی طور پر اپنے سوار کو گرا کر یہاں پہنچا تھا، اب بدحواسی میں چاروں طرف بھاگ رہا تھا۔ غالباً وہ خود بھی زخمی تھا۔ گھوڑے کی مچائی ہوئی ہڑبونگ سے سب لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ گھوڑے کو لگام سے تھام کر روکا گیا۔ وہ زور زور سے ہننا کر پچھلی ٹانگوں پر اچھل رہا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا، اس کی بائیں ران پر گہرا زخم تھا۔ ہمارے پڑاؤ میں موجود ایک جہاندیدہ شخص نے مشل کی روشنی میں اس زخم کو بغور دیکھنے کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ بھیڑیے کے کاٹنے سے آیا ہے۔ اس اطلاع نے سب میں سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ زخم بھیڑیے کے کاٹنے سے آیا تھا یا نہیں، مگر وقتی طور پر سب نے خوف محسوس کیا، اور یہ بات کوئی ایسی بعیدست قیاس بھی نہیں تھی۔ رات کے آغاز سے ہم کئی دفعہ بھیڑیے کی آواز سن چکے تھے۔ گھوڑے پر قابو پانے کے بعد اس کے سوار کی تلاش شروع ہوئی۔ امکان یہی تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گرا ہوگا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کا سراغ مل گیا۔ وہ ہمارے پڑاؤ سے 4 فرلانگ دور ایک گڑھے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ایک اسٹریچر پر ڈال کر پڑاؤ میں لایا گیا۔ وہ درمیانی عمر اور اچھے قد کاٹ کا شخص تھا۔ اس نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا۔ اسٹریچر پر اس کا پستول اور گولیوں سے بھری ہوئی بیلٹ بھی رکھی تھی۔ اس کے بائیں رخسار پر شدید رگڑ آئی تھی، ساری جلد چھلی ہوئی تھی، منہ میں بھی خون بھرا تھا۔ اچھی طرح معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زبان دانتوں تلے آ کر بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ ہماری شکار پارٹی میں ایک سابق سرکاری ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور مضروب کے منہ سے بہتا ہوا خون بند کیا۔ اس کے بعد ضروری مرہم پٹی کر دی گئی۔ ان کے خیال میں زبان پر ٹانکے لگنے ضروری تھے، مگر فی الفور ٹانکے لگانے کا سامان موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد مضروب کو ہوش آ گیا۔ پہلے حیران نظروں سے وہ ارد گرد دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ بولنے کی کوشش بھی کی۔ اس کوشش میں زبان نے حرکت کی اور وہ کرہا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی کہ وہ بولنے سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ شے زخمی ہے جو اسے بولنے میں مدد دے سکتی ہے۔ باقی کی رات ہم نے نامعلوم بھیڑیے کے خوف میں سوتے جاگتے گزار دی۔ اس بھیڑیے سے یا کسی بھی بھیڑیے سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر میرے تصور میں آج تک وہ رات یاد ہے جب ہر پل میں نے ایک خون آشام درندے کا سایہ اپنے ارد گرد محسوس کیا۔ صبح دم خان رحیمی اور شادین وغیرہ اپنی مہم سے واپس آ گئے۔ وہ ایک شاندار باز پکڑنے میں کامیاب رہے تھے۔
رحیمی اس فتح پر مسرور نظر آتا تھا۔ نو گرفتار شدہ باز ایک پنجرے میں بند تھا اور رحیمی کی نگاہیں اس پنجرے سے ایسے چپکی ہوئی تھیں جیسے مقناطیس سے لوہا چپکتا ہے۔ وہ ہر زاویے سے پرندے کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ شہد خور باز کہلاتا ہے۔ شہد کے علاوہ چوہے، سانپ، خرگوش، حشرات الارض، غرض ہر چیز ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے ایسے ہی ایک باز کو 40 میٹر کی بلندی سے جھپٹ کر ایک چھوٹے سے کاکروچ کو پکڑتے دیکھا تھا۔ خان رحیمی زخمی دیہاتی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے اس بارے میں تفصیل بتائی گئی۔ میں نے اسے کل شام عشرت کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے متعلق بھی بتایا اور سولنگی کی بدتمیزی کا ذکر کیا۔ رحیمی نے ان دونوں واقعات سے کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ اس کا سارا دھیان باز کی طرف تھا یا پھر واپس جانے کی طرف۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں، انہیں کل رات ہی کوٹھی پہنچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ شہر سے ایک مہمان کی آمد متوقع تھی۔ رحیمی کی ہدایت پر ملازموں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور خیمے وغیرہ گرا کر چھکڑوں پر رکھ دیے۔ ہلاک شدہ سوروں کی دموں کو کاٹ کر بطور نشانی محفوظ کر لیا گیا۔ جو دیگر چھوٹے چھوٹے جانور شکار ہوئے تھے ان میں سے قابل استعمال کو رات ہی ڈنر کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ باقی کی کھالیں اتار کر اور مسالہ وغیرہ لگا کر رکھ لی گئی تھیں۔ 9 بجے ہماری پارٹی شکارگاہ سے روانہ ہو کر دوپہر 1:30 بجے کوٹھی پہنچی۔ وہاں مہمان نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ہاں، مہمان کے استقبال کے لیے رحیمی جو ہدایات دے گیا تھا ان پر پوری طرح عمل ہوا تھا۔ سلیم اب بھی کوٹھی کے صدر دروازے پر وردی پوش ملازموں کے ساتھ ایک رنگین چھتری لیے موجود تھا۔ پوش سے کوٹھی کے اندرونی حصے تک مخمل جیسی وہ طویل سرخ پٹی بھی بچھی ہوئی تھی جس پر مہمان کو قدم قدم چل کر ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہونا تھا۔ رحیمی سلیم سے سوال جواب میں مصروف ہو گیا جبکہ ہم سب کوٹھی میں چلے گئے۔ زخمی دیہاتی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ اسٹریچر پر لدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عشرت کو بھی گھوڑے سمیت اس کے بیڈ روم تک پہنچا دیا گیا۔ موچ کی وجہ سے وہ نازک اندام 2 قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ کوٹھی کے سن رسیدہ ڈاکٹر مرزا ہمایوں نے پہلے عشرت کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ دیہاتی کی زبان پر ٹانکے لگانے کے در پہ ہو گیا۔ یہ ایک نہایت مشکل کام تھا۔ زبان پر ٹانکے لگانے میں بیچارے کو دانتوں پسینے آ گئے۔ لگوانے والے کا کیا حال ہوا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے۔ 5-6 ٹانکے لگنے کے بعد وہ شخص کچھ غوں غاں کرنے کے قابل ہوا، تاہم اس کی بات سمجھنا اب بھی مشکل تھا۔ زبان کی سلائی کے بعد جب مرزا ہمایوں نے مضروب کے چھلے ہوئے چہرے پر ہائیڈروجن کا محلول ڈالا تو وہ اچھل اچھل کر دھاڑنے لگا۔ مرزا ہمایوں نے اسے بار بار ڈانٹ پلائی مگر اس نے احتجاج جاری رکھا۔ یہ تمام شور و غل رحیمی کو سخت زچ کر رہا تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے سے لاہور ٹرنک کال کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کال اسی مہمان کے سلسلے میں ہو رہی تھی جسے آنا تھا مگر آیا نہیں تھا۔ زخمی کے واویلے سے جھنجھلا کر خان رحیمی دندناتا ہوا چلا آیا۔ اس نے دیہاتی کو سخت سست کہا، غالباً کچھ اور بھی کہتا، مگر دیہاتی نے ہاتھوں کے مسلسل اشاروں سے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ ان اشاروں کے ساتھ ساتھ اب وہ زبان سے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے غصہ تھا۔ اچانک زخمی کا کہا ہوا کوئی لفظ رحیمی کی سمجھ میں آیا اور وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے پوری توجہ سے زخمی کی غوں غاں سنی اور سمجھ گیا کہ یہی وہ مہمان ہے جس کے انتظار میں وہ اور کوٹھی کا سارا عملہ کل سے سوکھ رہا ہے۔ اس نے مرزا ہمایوں کو قہر آلود نظروں سے گھورا جس نے دیہاتی کے بال باقاعدہ مٹھی میں جکڑ رکھے تھے۔ مرزا ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ رحیمی اور دیہاتی باتیں کرنے لگے۔ رحیمی نے اس موقع پر میرے سمیت سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ ایک نیا ہی چکر چل گیا تھا۔ اس چکر کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے کے لیے میں مہمان خانے کے پاس سے گزری تو چودھری صاحب کا کمرہ خالی پایا۔ ایک ملازم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ رات ہی چلا گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ رحیمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے چودھری صاحب کو واپس بھیج دیا ہے۔ چودھری صاحب چنگیزیوں کا دشمن نمبر 1 تھا اور اس کی یہاں موجودگی کسی طور بھی مناسب نہیں تھی۔ دیہاتی کے روپ میں یہاں آنے والا مہمان در حقیقت ایک سرکاری ملازم تھا۔ کسی خاص وجہ سے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی اور عام دیہاتی لباس اور وضاقتہ میں یہاں آن پہنچا تھا۔ اس کا عہدہ ہیڈ کلرک کا تھا اور تعلق شعبہ درآمدات اور برآمدات سے تھا۔ کہنے کو تو یہ شخص کلرک تھا مگر ٹھاٹ باٹ سیکریٹری یا ڈپٹی سیکریٹری سے کم نہیں تھے۔ لب و لہجے سے لے کر چال ڈھال تک سب کچھ افسرانہ شان کا حامل تھا۔ جیسے ہی اس کی زبان ہلنے جلنے کے قابل ہوئی اس نے اسے ہلا ہلا کر سب ملازمین کا ناک میں دم کر دیا۔ 2-3 روز میں ہی وہ ہر کس و ناقص پر یوں حکم چلانے لگا جیسے رحیمی نے اسے روپ ڈالنے کا ٹھیکہ دے دیا ہو۔ یہ شخص شکل و صورت سے ہی لپاٹیا نظر آتا تھا۔ لگتا تھا کہ افسران کی چاپلوسی اور مٹھی چاپی کرنے میں اس نے کافی تجربہ کمایا ہوا ہے۔ اس کی یہاں آمد کا مقصد مجھ پر واضح نہیں تھا، تاہم میرا خیال تھا کہ کھیل کا آغاز ہو چکا ہے اور جلد یا بدیر مرغی خانے میں موجود پرندوں کو تہہ خانے سے نکال کر کہیں لے جایا جائے گا۔
رحیمی اور رئیس احمد گھنٹوں کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک روز رحیمی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ پرندے لاہور جا رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ تمام انتظام ہو چکا ہے، اس مقصد کے لیے 2 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ گاڑیاں 2 پھیروں میں پرندے لاہور پہنچا دیں گی۔ میں نے رحیمی سے پوچھا، آپ جس سرکاری ملازم کا ذکر کر رہے تھے، کیا یہ وہی شخص ہے؟ نو مائی ڈیئر، یہ تو اس کے کارندے کا کام کر رہا ہے، اصل آدمی لاہور میں بیٹھا ہے۔ میں ابھی تک اس کے قوائف سے پوری طرح آگاہ نہیں، لیکن شک ہے کہ وہ کامرس منسٹری کا کوئی انڈر سیکرٹری ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ دوسرے دن کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ دینو کوٹھی کے پچھلے لان میں واقع ہینڈ پمپ چلا رہا ہے۔ ہینڈ پمپ کبھی کبھار استعمال ہوتا تھا، لہٰذا پانی کھینچنے میں سخت دشواری ہوتی تھی۔ بازو چلا چلا کر دینو کا حال برا ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ غصے میں بڑبڑا بھی رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا دینو؟ ہونا کیا تھا جی، وہ جو لاٹ صاحب کی 2 ماں آئی ہوئی نا یہاں، عزت ماں بدولت رئیس احمد بارہ صاحب، کہندا ہے ٹنکی کا پانی مجھے پسند نہیں ہے، میرے لیے نلکے سے تازہ پانی لاؤ۔ او بندہ پوچھے، ساری کوٹھی یہی پانی پیندی ہے، وہ آسمان سے اترا ہوا ہے، پری ذات کہیں کا، منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ میں دینوں کے غصے کی وجہ سمجھ گئی، اسے مہمان کے پینے کے لیے ہینڈ پمپ سے پانی لے جانا پڑتا تھا۔ دینو ایسے نہیں کہتے، وہ افسر آدمی ہے، افسر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آخ تو ایسے افسر پر، افسر تو ہوندا ہے خدمت کرنے کے لیے، کرانے والا تو خادم ہوندا ہے۔ 5 روز سے خبیث مجھ سے نلکا چلوا رہا ہے، اب تو نلکا چلانے کے بعد بھی میرا بازو نلکا ہی چلاندا رہتا ہے۔ خیر وہ خبیث ہے نا، تو میں اس سے بھی بڑا کمینہ ہوں، صاف پانی تو میں نے ایک بار بھی نہیں دیا اس کو، گندی پیتا رہا ہے وہ۔ کیا مطلب؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو جی، میں کو ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ اس نے زور لگا کر پانی نکالا، جگ بھرا، پھر اس میں 2-3 بار تھوکا اور بڑبڑاتا ہوا تیز تیز قدموں سے مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ ٹھہرو دینو، وہ رک گیا۔ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، برے کے ساتھ برے نہیں بن جاتے، گراؤ گے پانی؟ نہیں جی، میں تو نہیں گراؤں گا، یہی پلاؤں گا اس برہمن کی اولاد کو۔ دینو کم از کم میرے سامنے تو ایسا مت کرو۔ نہیں، میں اب ایسا ہی کروں گا، اگر آپ کو اتنا درد ہے نا تو خود لے جائیں پانی اس کے لیے۔ وہ بڑا جھنجھلایا ہوا تھا، میں سمجھ گئی کہ بحث فضول ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جگ لے کر پانی گرا دیا اور دوسرا بھرنے لگی۔ پانی لے کر مہمان خانے پہنچی تو رئیس احمد مہمان خانے کے لان میں آرام کرسی ڈالے دھوپ سیک رہا تھا۔ اس کے پاس ہی انگریزی کا اخبار رکھا تھا جسے وہ پڑھتا کم اور گھورتا زیادہ تھا۔ گھورنے کے لیے اس میں عورتوں کی بہت سی رنگین تصویریں موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑی۔ مجھ پر ہی کیا موقف، کوٹھی کی ہر عورت کو وہ ایسے ہی دیکھتا تھا۔ رحیمی کی خاطر اب سب مرد و زن اس کی بےہودگیاں خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے تھے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ اس نے افسرانہ شان کے ساتھ اپنی انگلی کنپٹی پر مسلتے ہوئے کہا۔ شاہدہ۔ شاہدہ؟ اس وقت فارغ ہو؟ فارغ تو نہیں، پر فرمائیے۔ کل اس بدبخت دینوں سے سر کی مالش کرائی تھی، اب تک کھوپڑی میں دھماکے ہو رہے ہیں، یوں ہاتھ چلاتا ہے جیسے ہتھوڑے چلا رہا ہو، اوپر سے گلابی اردو بول بول کر جان عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ میز کے نیچے تیل کی شیشی پڑی ہے، تھوڑی سی مالش کر دو، شاید طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ اور اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ ادھر دے آؤ باورچی خانے میں، وہ کیا نام ہے اس کا؟ سلطانہ۔ سلطانہ سے کہنا میری چائے میں یہی پانی ڈالے۔ پانی دے کر میں واپس آئی اور رئیس احمد کے سر کی مالش کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بھی عام ملازموں کی طرح بے تکلف لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ سر کی مالش کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کھینچ کھینچ کر ان کے پٹاخے نکالوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعرانہ گفتگو بھی جاری رکھے ہوا تھا۔ اچھی لڑکی ہو تم، مجھے تو لگتا ہی نہیں شادی شدہ ہو، تمہارے جیسی تو 1st 2nd ایئر میں ہوتی ہیں، کیوں اس بڈھے کے پاس خود کو برباد کر رہی ہو؟ شہر کا موج میلہ دیکھو گی نا تو ہوش اڑ جائیں گے تمہارے۔ کتنا پڑھی ہو؟ جی FA کیا ہے میں نے۔ اوہ مائی گاڈ، FA کر کے اور اتنی خوبصورتی سمیٹ کر تم اس ذلیل کوٹھی میں پھنسی ہو؟ تمہیں تو ایک پل یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں آج ہی بات کرتا ہوں رحیمی سے۔ کیسی بات؟ بھائی میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، اچھے اور قدردان لوگوں سے ملواؤں گا، تم شہر کی سوشل لائف میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ ہو، دفع کرو ساتھ سے بھی کوٹھی کو۔ میں جان رہی تھی کہ یہ لانتی آدمی مجھے کیا سمجھ رہا ہے۔ اس کی نظروں میں میں ایک ایسے منقش اگالدان کی طرح تھی جو بیچ چوراہے میں پڑا ہے اور جس میں کوئی بھی تھوک سکتا ہے۔
جی چاہا کہ اپنی انگلیاں اس کی چمکدار آنکھوں میں ڈال دوں، مگر پھر خان رحیمی کی ہدایات یاد آ گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو گی نا؟ نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے سر کو خفیف سے جنبش دے کر اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسی روز سپہر کی چائے پر جب رحیمی سے اکیلے میں بات ہوئی تو میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ اگر رئیس احمد مجھے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو آپ مجھے جانے دیں، اس طرح ان لوگوں کے عزائم جاننے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ رحیمی کو میری یہ بات بری لگی۔ گرل، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کو اس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں۔ اٹس ناٹ فیئر۔ اس باسٹرڈ رئیس احمد نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ سر، کسی کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا انسان وہی ہوتا ہے جیسا وہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ میں وہ کیسے ہو سکتی ہوں جو مجھے رئیس احمد تصور کر رہا ہے؟ نو گرل، اس میں بہت رسک ہے۔ تم اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈال رہی ہو۔ معلوم نہیں وہ کیسے لوگ ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں سر، مجھے یقین ہے کہ میں دھوکہ نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی بھٹکوں گی، آپ یقین رکھیں۔ گرل، ایک ہی دائرے میں جینا اچھا نہیں ہوتا۔ تمہارا بچہ ایک حقیقت تھا، مگر اب تمہاری زندگی بھی ایک حقیقت ہے۔ عورت کے بہت سے روپ ہیں اور ہر روپ کی اپنی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں خاموشی سے رحیمی کی باتیں سنتی رہی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ مختلف موضوعات کا احاطہ کرتا ہوا اختتام پذیر ہوا تو ہم دونوں میں یہ طے ہو چکا تھا کہ مجھے ہر صورت رئیس احمد کے ساتھ شہر جانا ہے۔ رات بہت سرد تھی۔ ہوا بند کھڑکیوں اور دروازوں کی درزوں سے سیٹیاں بجاتی گزرتی تھی۔ میں بستر پر نیم غنودگی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی کہ پھر وہی منحوس آہٹ سنائی دی، وہ آہٹ جو میری شب بھر کی نیند اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جاتی تھی۔ یہ سلیم کے بہکے قدموں کی آہٹ تھی۔ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو دل دہل گیا۔ آج اس کے قدم عشرت کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے میرے دروازے پر آ گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ دروازہ نہ کھولوں، مگر دوسری دستک ہوئی تو اٹھنا پڑا۔ اس کی یہ پرشور دستک کوٹھی میں ہنگامہ جگا سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکھڑا کر اندر آ گیا۔ خیر سے کب جا رہی ہو اپنے نئے خریدار کے ساتھ؟ وہ پھنکارا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ رئیس احمد کی طرف ہے۔ وہ پوری صورتحال جان چکا تھا۔ سلیم، تم ہوش میں نہیں ہو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی تم پر تھوکنا نہیں چاہتا، پر ایک بات یاد رکھو، میرے دل سے نکلی ہوئی بد دعا تمہیں زندگی بھر چین سے نہیں رہنے دے گی۔ یاد رکھنا، میری آہ تمہارا پیچھا کرے گی قبر کی دہلیز تک، اور اس کے بعد بھی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، ناگن بن کر مجھے ڈسا ہے۔ میں نفرت کرتا ہوں تجھ سے، 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر۔ سلیم، بہتری اسی میں کہ تم اس وقت یہاں سے جاؤ، دوسری صورت میں ہم دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ تم کیا نقصان اٹھاؤ گی؟ بڑی سے بڑی بدنامی اب تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو بے غیرتی کا اجازت نامہ مل چکا ہے، جس شخص کے ساتھ چاہو جا سکتی ہو۔ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا۔ رئیس احمد تجھے تہجد گزار بنانے کے لیے شہر تو لے جا نہیں رہا، نہ ہی وہ دو بول پڑھا کر تجھے اپنے گھر میں بٹھائے گا۔ وہ تجھے چمکا دمکا کر دیکھنے والی چیز بنائے گا، اور اس دیکھنے والی چیز کو دیکھ دیکھ کر لوگ انگلیاں دانتوں میں دبائیں گے۔ واہ واہ، کیا انجام ہے ایک عورت کی پارسائی کا۔ سلیم کی باتیں میرے کانوں میں دہکتی ہوئی سلاخوں کی طرح اتر گئیں۔ میں کوشش کے باوجود خود پر ضبط نہ کر سکی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چٹاک سے اس کے رخسار پر پڑا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ تماچا سلیم کی نہیں، خود میری توہین تھا۔ اپنی توہین کا منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس میرے لیے تھپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور مجھے تم سے چاہیے بھی کچھ نہیں۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، اور بہت کچھ مل بھی سکتا ہے۔ تیرے جیسیاں راستوں میں پل کے بچھائے بیٹھی رہتی ہیں۔ یقین نہیں آتا نا تو آ چل، دکھا دوں تجھ کو میں۔ اس نے بڑی نفرت سے دیوار پر تھوکا اور مجھ پر لعنت بھیجتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہیں جا رہا ہوں جہاں سکون ہے، جہاں تماچے نہیں ہیں۔ وہ عشرت کے پاس جا رہا تھا، اور آج عشرت تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ٹیوانا بھی تھا، جس کی حیثیت اس کے شوہر سے کم نہیں تھی۔ وہاں جا کر سلیم مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی زبردست ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ سلیم، نشے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو شادین واپس آ چکا ہے، وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ ہاں، مار دے گا گولی۔ لاش کو کون گولی مارتا ہے؟ اور میں تو لاش ہوں۔ ساری دنیا کے قاتل مل کر بھی ایک مرے ہوئے شخص کو دوبارہ نہیں مار سکتے۔ رک جاؤ سلیم، یہ اچھا نہیں ہوگا۔
تو مجھے نہیں روک سکتی، تیرے پاس ہے کیا مجھے روکنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، تھپڑ اور گالیاں کسی کو نہیں روک سکتے۔ سلیم، میں نے کب دی تمہیں گالی؟ ہر قدم پر دی ہے، ہر روز ہر گھڑی دی ہے، تم 4 سال سے مجھے گالیاں دے رہی ہو۔ اس نے باہر جانے کے لیے زور لگایا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے کھینچا۔ رک جاؤ سلیم، میں نے لجاجت سے کہا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، کھینچا تانی میں وہ پلٹ کر میری طرف آیا۔ میں الٹے قدموں دیوار سے ٹکرائی۔ ایک لمحے وہ مجھے بڑا خونخوار محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک معصوم بچے کی طرح لگنے لگا، ایسا بچہ جو حالات کی سنگینی سے گھبرا کر کسی محفوظ گوشے میں دبکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مکان کی حرکت کے تحت اس نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کے انگارہ ہونٹ میرے چہرے سے ہم کلام ہو گئے۔ اس کے گرم آنسوؤں کا لمس میں نے اپنے رخساروں پر محسوس کیا۔ ایک عجیب وارفتگی تھی اس کے انداز میں۔ سلیم، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اس نے کچھ نہیں سنا، وہ بہرا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بمشکل دھکیل کر دروازے سے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ وہ وہیں دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سنا وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ دھیمے قدموں واپس چلا گیا، اس تند سیلاب کی مانند جو شور مچاتا آتا ہے اور آہستہ روی سے چپ چاپ لوٹ جاتا ہے۔ الہ صبح میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ابھی تک برآمدے کے ایک ستون سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کا سر گھٹنوں پر رکھا تھا اور آس پاس سگریٹ کے بے شمار ٹکڑے بکھرے تھے۔ کوئی اسے اس حالت میں دیکھتا تو ضرور حیران ہوتا۔ مجھے اس کی رات والی حرکت پر سخت غصہ تھا، تاہم جلدی یہ غصہ ایک بے نام سی ہمدردی میں ڈھل گیا۔ اس روز میں نے پہلی بار سلیم کو ایک مختصر خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: سلیم، ایک چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں چاہا تھا، مگر بہت پہلے۔ میں نے حالات کی اورش کے سامنے ہار مان لی تھی۔ اب میری زندگی کی کتاب سے یہ ورق پھٹ چکا ہے۔ تم بھی اس حقیقت کو سمجھ لو، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ میری زندگی اب ایک کانٹوں بھرے مختصر راستے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم مجھے معاف کر کے کوئی دوسرا ہم سفر ڈھونڈ لو۔ یہ سمجھ لو کہ اپنے بچے کے ساتھ میں خود بھی مر چکی ہوں۔ جہاں تک تمہارے الزامات کا تعلق ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری زندگی اب صرف ایک انتقام کی خاطر ہے۔ میرا اٹھایا ہوا ہر قدم اسی ایک منزل کی طرف جاتا ہے۔ میں یہاں رہوں، شہر چلی جاؤں یا دنیا کے کسی اور حصے میں پہنچ جاؤں، میں اب ایک ماں ہوں، صرف ماں۔ رئیس احمد یا کوئی دوسرا شخص میرے اس روپ کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خط لکھنے کے بعد میں نے کسی طرح سلیم تک پہنچا دیا اور اس سے اگلے ہی روز میں رئیس احمد کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی۔ لاہور میں اندرون شہر رئیس احمد کا ایک حویلی نما مکان تھا۔ زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اندر سے خوب سجا سورا تھا۔ لگتا تھا کلرک رئیس احمد جس کرسی پر بیٹھا ہے وہاں دھن بارش کی طرح برستا ہے۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ دوسری شادی اس نے چند ماہ پہلے ہی کی تھی۔ یہ قبول صورت پہاڑی لڑکی تھی، گوری چٹی اور چھریرے بدن والی۔ بائیں ابرو پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا۔ لڑکی کا نام نگینہ تھا۔ وہ شستہ اردو بولتی تھی اور کافی تیز ترار تھی۔ پہلی عورت فاطمہ ویسی ہی تھی جیسی پہلی عورتیں ہوتی ہیں، گمسم، ڈری ڈری، روٹیاں پکانے اور کام کاج کرنے والی۔ اس کے برعکس نگینہ ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، سارا دن ہمسایوں سے چغ چغ کرتی۔ سرے شام رئیس کے دفتر سے لوٹتے ہی میاں بیوی کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے میں فاطمہ عجیب نظروں سے اس بند دروازے کو دیکھتی۔ اس گھر میں پہنچ کر تصدیق ہو گئی کہ رئیس احمد ایک عیش پسند آدمی ہے۔ گھر اور محلے میں اس کا کافی روب داب تھا، اس لیے کوئی اسے روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ پیسہ بھی اس کے پاس کافی تھا۔ چاہتا تو اقبال ٹاؤن یا گلبرگ میں اچھی سے اچھی کوٹھی میں رہ سکتا تھا اور خستہ حال اسکوٹر کے بجائے کار پر دفتر جا سکتا تھا، لیکن ہیڈ کلرک کے لیے گلبرگ سے کار پر دفتر جانا ممکن نہیں ہوتا۔ سرکاری نوکری اور ظاہری ٹھاٹ باٹ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہر کے کسی حصے میں قالین بافی کا کارخانہ رئیس احمد کی ملکیت ہے اور وہ دفتر کے بعد سیدھا اس کارخانے میں جاتا ہے۔ رئیس احمد کے گھریلو اخراجات دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اپنی تنخواہ میں وہ مہینے کا پہلا ہفتہ بھی بمشکل گزارتا ہوگا۔ اس نے مجھے بڑے دھڑلے سے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ دونوں بیویوں میں سے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ میری موجودگی پر انگلی اٹھا سکتی۔ ہاں، وہ دور دور سے مجھے تیکھی نظروں کی مار مارتی اور سرگوشیاں کرتی رہتی تھیں۔ خاص طور پر بیوی نمبر 2 بہت چونکنا تھی۔ غالباً اسے خدشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نمبر 2 کے بعد 3 نمبر بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال رئیس احمد کے رویے سے کسی ایسی بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا اور وہ اب تک شرافت سے ہی پیش آ رہا تھا۔
اس نے گھر میں بتایا تھا کہ اس کے نئے افسر کو ایک پڑھی لکھی ملازمہ درکار تھی اور وہ اس سلسلے میں مجھے ڈھونڈ کر لایا ہے۔ افسر دورے پر شہر سے باہر ہے، جو ہی واپس آیا تو مجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ 8-10 روز اس طرح گزر گئے۔ سلیم کا خیال رہ رہ کر میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ میں اسے جس حال میں چھوڑ کر آئی تھی وہ کسی بھی طرح تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ شدید بخار میں تھا اور کوئی دوا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ صبح سویرے کوٹھی سے نکل جاتا اور معلوم نہیں سارا دن کہاں گزار کر رات گئے واپس آتا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے ویزے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مجھے دوسری پریشانی عشرت کے متعلق تھی۔ وہ میری بھابھی کی بہن تھی اور کچھ عیار لوگوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ گناہ کی دلدل میں اتنی گہرائی تک دھنس چکی تھی کہ سوچ کر ہی خوف آتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ماں ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بات شادی کے وقت چھپائی کیوں گئی تھی؟ ان پریشان کن سوالوں کے علاوہ فرخندہ اور عابد کی المناک موت بھی ذہن کو کچوکے لگاتی رہتی تھی۔ ان کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ وہ سب کچھ میری اور صرف میری وجہ سے ہوا تھا۔ میری ذات حادثوں کی علامت بن کر رہ گئی تھی اور لگتا تھا کہ ایک دن میں اپنے وجود سے ہی نفرت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ یہاں پر پارٹ 24 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 25 سماعت فرمائیں۔